حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی عظیمت بری زندگی ہے۔ کعبے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور مسجد میں آپ کی شہادت ہوتی، اور یہ اعزاز پوری کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ کسرا میسر نہ شد ای سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا زاد بھائی لگتے ہیں۔ حضور کی صاحبزادی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں ہے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بحکم ربی ہوا ہے۔ تو یہ ایسا اعزاز ہے جو انہیں حاصل ہوا، اور اتنی بڑی شان پھر خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ راشد قرار پائے۔ عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی شامل ہے۔ صحابی رسول بھی ہیں اور اہل بیت رسول میں بھی اس میں گرامی ہے۔ چادر تطہیر اور اہل قصا میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ اعزاز و تکریم، وقار و عظمت، رفعت اور قربت رسول کا اعزاز جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا، وہ انہی کا مقسوم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو کلمات ارشاد فرمائے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، محبت برے کلمات، ان میں حضور کا جو ان کے ساتھ پیار ہے اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، انت منی و انا من کا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ کمال محبت اور بے پناہ الفت کے ثبوت کے لیے، اس کے بیان کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ چچا زاد بھائی تھے حضور کے، یہ رشتہ تو موجود تھا ہی، لیکن جب مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئے تو حضور نے ایک مہاجر کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا، جسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے، تاکہ یہ مفلوق الحال لوگ اپنا گھر بار، بچے اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کے آ گئے ہیں، تو یہاں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے بھائی بن جائیں۔ تو ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو حضور نے بھائی بنا دیا۔ تو آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے، جن کو کسی مہاجر کے ساتھ مواخات قائم حضور نے اس طرح نہیں فرمائی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ نے ہر ایک کو کسی کا بھائی بنا دیا ہے اور مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو آقا کریم نے کمال شفقت کرتے ہوئے جو ارشاد کیا، ذرا ان لفظوں کے اندر جو محبت ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کا تعلق کے خاطر ہے، حضور کی قربت جو انہیں میسر ہوئی، اس کا یہ خوبصورت بیان ہے۔ آقا کریم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو یہ حضور نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کلمات ارشاد کیے۔ ایسا نہیں تھا کہ
انصار مدینہ کی تعداد تھوڑی تھی اور مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی انصاری صحابی رہا نہیں تھا، تو حضور نے کہا چلو میں تمہیں اپنا بھائی بنا لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، انصار موجود تھے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے یہ اعزاز رکھا اور یہ انہیں عزت بخشی کہ فرمایا تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں اور عظمتیں اور حضور کے ساتھ ان کی محبتوں کے رشتے اتنے گہری ہیں کہ ایک غزوے پہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بے تابی کا اظہار کیا۔ آقا کریم ان سے اداس ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر کے حضور نے دعا کی۔ دعا کے لفظ دیکھیے، حضور یہ لفظ ارشاد فرماتے اور دعا فرماتے ہوئے حضور کے کلمات ملاحظہ کیجئے، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اللہ اتنی دیر تک مجھے آغوش موت میں نہ لے جانا جب تک میں ان آنکھوں سے علی کو نہ دیکھ لوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کی محبت، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے آقا کریم نے متعدد جگہ پر، مقامات پر، مواقع پر ارشادات فرمائے تاکہ لوگوں کے دل میں آپ کی محبت راسخ ہو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، جو کہ بہت ساری کتب احادیث میں موجود ہے، کہ مختلف مفہوم ہیں، الفاظ کا تھوڑا فرق ہے، بہرحال یہ حدیث بہت جگہ پہ موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات کہی جب غدیر خم کے موقع پر، یہ ایک کنواں تھا، وہاں حضور نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں نبی کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے اور مومنوں کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کا رشتہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے ان کے زیادہ قریب۔ تو آقا کریم نے فرمایا تم اس بات کو جانتے ہو؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آقا کریم نے فرمایا الستم تعلمون انی اولی بکل مومن من نفسہ، کیا تم جانتے ہو کہ ہر مومن سے میں اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ تو قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولا، اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم والی من والاہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر۔ وعاد من عاداہ، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ اللہ اکبر۔ فلقیہ عمر بعد ذلک، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعہ کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے تاریخ ساز جملہ کہا فقال له ہنیًا یا ابن ابی طالب، آپ نے کہا کہ اے ابن ابی طالب مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولا کل مومن و مومنت، آپ نے صبح اور شام اس حال میں کی کہ ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے، ہر مومنہ کے آپ ولی قرار پائے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مومن مرد اور مومنہ کے مولا قرار پائے، اور ان کی محبت ایمان ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کرنے کی ترغیب دی، اور ان کے ساتھ بغض رکھنے والے کے لیے آقا کریم کا ایک فرمان سنیے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یحب علی منافق،
ولا یبغضہ مومن، علی کے ساتھ منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض علامت نفاق ہے، اور ان کے ساتھ محبت علامت ایمان ہے۔ اہل ایمان سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں ٹوٹ کے چاہتے ہیں۔ اور انہیں کیوں پیار نہ کریں جن کا پیار حضور کے قلب اطہر میں ڈالا گیا، جن کی محبت علامت ایمان قرار دی گئی، جن کے چہرے کو دیکھنا اہل ایمان کے لیے روح اور قلب کا قرار بن گیا، اور ان کی محبت حضور علیہ السلام کی محبت قرار دی گئی، تو اہل ایمان ان سے ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب اور یہ مفہوم نہیں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت باقیوں کے ساتھ بغض کا سبب و ذریعہ بن جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ لکھا، اور نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس کو روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی کا مثل من عیسیٰ، اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے۔ ابغضتہ الیہود حتی بہت امہ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ بغض رکھا یہودیوں نے، یہاں تک کہ ان کی ماں پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ قرآن مجید میں وہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی تو وہ گھیرا ڈال کر کے آپ کے گرد جمع ہو گئے، یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اور یہ بڑا مشکل وقت تھا حضرت مریم سلام اللہ علیہا پہ، اور وہ کہہ رہی تھی کاش کہ میں نسیم منسیہ ہو چکی ہوتی، اس وقت سے قبل آغوش موت میں اتر چکی ہوتی، میں بھولی بسری داستاں بن گئی ہوتی۔ اور وہ تانوں تشنیع کے تیر برساتے جا رہے ہیں۔ خیر اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو کہا کہ اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، اور حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ رعونت اور تکبر سے بھرے ہوئے کفار بولے جو پنگوڑے کا بچہ ہے ہم اس سے اب بات کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں تھے، تو انہوں نے کپڑا ہٹایا اپنے زانوں سے، اور پھر اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا، اور کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کے نبی نے کلام کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور نبی بھی بنایا ہے۔ اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو یہود گھیرا کر کے آگے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساری زندگی مخالف رہے، حتیٰ کہ ان کو شہید کرنے کے درپے ہوئے، اور ان کے گھر میں داخل ہوئے ان کو شہید کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، انہیں قتل نہیں کیا گیا، سولی نہیں چڑھایا گیا، لیکن جو شخص اندر داخل ہوا قتل کرنے کے لیے، اس کو انہوں نے پکڑا اور حضرت عیسیٰ کے شبے میں اس کو سولی چڑھا دیا، اور اپنے گمان میں یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا۔ قرآن نے نفی کی، چونکہ یہ ساری زندگی خود بھی تشویش میں رہے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ ہیں تو پھر جو ہم نے آدمی اندر اتارا تھا وہ کدھر گیا، اور اگر یہ وہ ہے تو حضرت عیسیٰ کدھر گئے۔ تو قرآن نے اس عقدے کو کھولا کہ انہیں قتل نہیں کیا گیا، انہیں سولی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ انہیں اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پہ اتریں گے، اور جماعت تیار ہوگی، حضرت عیسیٰ کو دعوت دی جائے گی، لیکن وہ کہیں گے کہ نہیں، حضرت امام مہدی کے بارے میں کہیں گے کہ آپ ہی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، اور حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے حضرت امام مہدی کے پیچھے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عیسیٰ پر تہمت لگائی، حضرت عیسیٰ کے قتل کے درپے ہوئے، ان کی والدہ پہ تہمتیں لگائیں، ساری زندگی ان کی مخالفت کی۔ تو یہود شدت کے ساتھ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں رہے، تو کہا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی ہے کہ ایک طبقہ تیرے ساتھ بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض اور دشمنی لوگوں نے رکھی، اے علی تیرے ساتھ بھی لوگ بغض اور دشمنی رکھیں گے۔ حتیٰ بہت امہ و احبت النصارہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ نے محبت کی، عیسائیوں نے پیار کیا۔ حتیٰ انزلوہ بمنزلۃ التی لیست لہ، اور اتنا اوپر چڑھا دیا کہ جو ان کا منصب نہیں تھا، انہیں الہ قرار دے دیا، اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اکنون قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا 3 وجود مل کر کے الہ تشکیل پاتا ہے معاذ اللہ، تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اکنون قرار دیا، تو انہیں معبود کے مقام پہ کھڑا کر دیا۔ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے تھے، لوگوں کو اللہ کی چوکھٹ پہ جھکانے کے لیے آئے تھے، لیکن عیسائیوں نے اس قدر مبالغہ کیا کہ حضرت عیسیٰ چونکہ بن باپ پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو معبود کہہ دیا، الہ کہہ دیا۔ تو یہود گمراہ ہوئے بغض میں، دشمنی میں، اور نصارہ گمراہ ہوئے محبت میں۔ تو حضور نے فرمایا اے علی تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ والی ہے، تیرے معاملے میں بھی آ کے 2 لوگ برباد ہوں گے، ایک بغض رکھ کے برباد ہوں گے، ایک محبت کر کے برباد ہوں گے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ثم قال، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھے حضور نے جو کہا کہ یہلک فی رجلان، کہ علی تیرے معاملے میں بھی آ کے 2 لوگ ہلاک ہو جائیں گے، 2 طبقے ہلاک ہو جائیں گے، 2 طرح کے افراد برباد ہو جائیں گے۔ محب مفرط یکرزنی بما لیس فیہ، ایک محبت میں بہت آگے بڑھ جانے والے اور میرے بارے وہ کہنے والے جو میں نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ ایک طبقے نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی الہ کے مقام پہ بٹھا دیا اور علی اللہ کا نعرہ لگایا، تو کہا ایک طبقہ وہ ہے جو تیری محبت میں گمراہ ہو جائے گا اور وہ کہے گا جو اہل تم نہیں ہو۔ وَمُبْغِضٌ يَحْمِلُهُ شَنَعَانِ عَلَىٰ أَن يَبْهَتَنِ، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو بغض کے اندر، دشمنی کے اندر، عداوت کے اندر اور گمراہی کے اندر اتنا بڑھ جائے گا کہ تیرے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے کیا، اور بغض و عناد کے اندر بھرے ہوئے ان کی ماں پر بھی تہمت لگائی۔ تو اے علی تیرے ساتھ بھی کچھ لوگ بغض رکھیں گے، دشمنیاں رکھیں گے۔ اب یہ ایک ترازو ہے جس میں ہم اپنے آپ کو تول سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو ہماری طبیعتوں میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہونے لگے، ان کا نام ہمیں گوارا نہ ہو۔ اور یہ بھی ہم سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیں محبت کے اس مقام پہ بٹھا دے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ درجہ ہم دیں جو ان کا درجہ نہیں ہے، جو ان کا مقام نہیں ہے۔ تو ہمیں اس ترازو میں اپنے آپ کو تولنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ نہج البلاغہ کے اندر بھی جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات اور فرامین پر مشتمل کتاب ہے، اور مشکات میں بھی جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی مسند کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو اس کو اگر ہم لوگ معیار بنا لیں اور اس پر غور و تدبر کریں تو بہت سارے تفرقے مٹ سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم کی جا سکتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال حضرت عیسیٰ والی مثال ہے، یہودی گمراہ ہوئے بغض رکھ کے اور عیسائی گمراہ ہوئے محبت کی فراوانی میں اور محبت میں غلو کر کے۔ تو غلو بھی بربادی کا سبب ہوا اور بغض اور دشمنی بھی بربادی کا سبب ہوا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا دل، ہماری روحیں، ہمارے قلوب پیار کرتے ہیں، اور جو ہی ان کا نام آتا ہے تو ہماری روحوں تک تسکین اترتی ہے، اور ان کا ذکر ہمارے لیے قرار جاں اور تسکین قلب ہے۔ اور دوسری جانب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اگر ہمارے سینوں کا نور ہے، ہماری روحوں کا قرار ہے، ہمارے باطن کا اجالا ہے اور ہمارے من کی تسکین کا سبب ہے، تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاروں کی محبت
اصحاب رسول کی محبت، اصحاب ثلاثہ کی محبت، عشرہ مبشرہ کی محبت، مہاجرین و انصار کی محبت، حضور کے ہر غلام کی محبت ہمارے لیے قرار قلب اور تسکین جاں اور راحت دل ہے۔ اس لیے ہمیں توازن رکھنا پڑے گا تاکہ جو ہے وہ ہم ادھر ادھر لڑک کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ گمراہی کے گڑھے میں جا گریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، آپ کی رفتیں، آپ کو عطا کی گئی شانیں، آپ کے امتیازات اور آپ کی عظمتوں اور رفتوں کے جلی عنوانات، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو ساری رات بھی بیت جائے لیکن ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ جتنے فضائل، جتنے مناقب کتب احادیث میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہیں، شاید کسی کے اتنے مناقب موجود ہیں۔ علماء نے، محدثین نے بہت احادیث جمع کی آپ کے مناقب پر، آپ کے فضائل پر۔ پھر آپ کو جو اللہ نے صلاحیتیں عطا کی تھی، علم کا جو نور عطا کیا تھا، مدینۃ العلم کے دروازے قرار پائے، دارالحکمہ کے دروازے قرار پائے۔ اللہ نے ان کو جو شجاعت کا جوہر عطا کیا تھا، جو تیغ کے دھنی تھے، جتنے غزوات لڑے گئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اگر دیکھیں تو جتنے کفار مقتول ہیں، ہر جنگ کا آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو ان مقتولین میں سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ کی تلوار سے تڑپتے ہوئے دکھائی دیتے۔ وہ تیغ ذوالفقار، اللہ اکبر، جب وہ تیغ براں نیام سے باہر آتی تو آوازہ بلند ہو رہا ہوتا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں، حکمت، دانائی، عدل و انصاف۔ آپ کو جو دور ملا تو وہ انتہائی اس وقت انتشار کا زمانہ تھا۔ جس حکمت کے ساتھ، جس دانائی کے ساتھ امور سلطنت آپ نے نپٹائے ہیں، اور جو عرصہ آپ نے ان شورش و ہنگاموں کے اندر اسلام کے حیا کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو وقت آپ نے گزارا ہے، ان مشکلات پر جس حکمت اور جس دانائی کے ساتھ قابو پایا ہے، کیونکہ فتنے پورے زور پر تھے جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پہ بیٹھتے ہیں، تو جن دانائیوں کے ساتھ، جن حکمتوں کے ساتھ، جس بصیرت کے ساتھ، جس حکمت عملی کے ساتھ، جس سیاست کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ نے ان فتنوں پہ قابو پایا، اگر حضرت علی المرتضیٰ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آج جو ہے وہ یہ شکل نہ ہوتی جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگرچہ ان فتنوں کے اثرات بد آج بھی امت پر موجود ہیں اور امت تشتت و افتراق میں موجود ہے، لیکن وہ اس کا حجم کتنا بڑا ہوتا اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پہ موجود نہ ہوتے۔ اللہ نے آپ کو دانائی، بصیرت، معاملہ فہمی کا جو نور عطا کیا تھا وہ آپ کا حصہ تھا۔ آپ کے اقوال حکمت اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی المرتضیٰ ایک بہترین مدبر کے طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انسانی زندگی کے رویے کتنے خوبصورت ہونے چاہیے اور ہمیں معاملات میں کس طرح ہونا چاہیے، ہمارا خلق کے ساتھ اور خالق کے ساتھ تعلق و ربط کیا ہونا چاہیے، عاقل ہمارے مخاطبین ہوں، بے وقوفوں سے ہمارا پالا پڑے تو ہمارا رویہ اور طرز معاشرت اور طرز زندگی کیا ہونا چاہیے، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا جا سکتا ہے۔